الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، اہل سنت و جماعت محرم الحرام میں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یاد میں محافل کا اہتمام کرتے ہیں، اور محافل میں امام علی مقام کے فضائل، آپ کے مناقب اور آپ کے تمام رفقا جو میدان کربلا میں تھے ان کی جرت، بہادری اور ان کی صبر و استقامت کے واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ اور محافل میں پھر لنگر جو ہے وہ امام علی مقام اور آپ کے رفقا جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ان کی روح کو اثار ثواب کے لیے لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف روافض اپنی مجالس میں امام علی مقام اور آپ کے تمام رفقا ان کی مظلومیت اور ان کی ناداری کو بیان کر کے غم و حزن کا ماحول بنا کر پھر نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، اور اس کو پھر وہ عبادت کا درجہ دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس بارے میں کیا حکم ہے کہ جب بندے پر کوئی مصیبت آئے، بندے پر کوئی پریشانی آئے تو اس وقت بندے کو کیا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں، ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت اور مشکل وقت آتا ہے تو اس پر وہ جزا فضا نہیں کرتے، واہ واللہ نہیں کرتے، بلکہ صبر و استقامت سے کام لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس پر یہ کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کیا فرمان ہے، یہ میرے پاس تفسیر قمی ہے جو اہل تشیع حضرات کی بڑی معتبر اور مستند تفسیر ہے، یہ اس کا صفحہ نمبر 699 ہے۔ اس میں ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آیت مقدسہ سورہ ممتحنہ کی نازل فرمائی یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے محبوب نبی جب آپ کے پاس مومنات آئیں یبایعنک، تو آپ ان سے بیعت لیں۔ تو اس پر جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لینا چاہیے تو اس میں یہ روایت لکھی ہے فقامت ام حکیم بنت الحارث بن عبد المطلب، کہ حضرت ام حکیم بن حارث بن عبد المطلب جو ہیں وہ کھڑی ہوئیں، فقالت انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا المعروف الذی امرنا اللہ بہ ان لا نوصیک فیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ معروف کیا ہے جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اس میں آپ کی نافرمانی نہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقالا، سرکار نے فرمایا ان لا تخمشن وجہا ولا تلتمن حدا، کہ اللہ نے جو یہ فرمایا معروف سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے منہ نہ نوچو، اپنے منہ پر تماچے نہ مارو، ولا تنتفن الشعر، اور اپنے بال جو ہے وہ نہ اکھیڑو، ولا تمزقن جیبا، اور اپنے گریبان چاک نہ کرو، ولا تسودن ثوبا، اور اپنے کپڑے کالے نہ رنگو، ولا تدعون بالویل والصبور، اور واہ ویلا ہائے وائے کر کے نہ رو، ولا تقیمن عند قبر، اور نہ تم قبروں کے پاس کھڑی ہو، فبایعہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذی الشروط، ان شرطوں پر
ام حکیم اور تمام عورتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ پر تماچے مارنے، اپنے بال کھولنے اور اپنے گریبان چاک کرنے اور کالے کپڑے رنگنے سے اور ہائے وائے کر کے رونے واہ ویلا نوحہ کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ یہ نہج البلاغہ ہے، اس کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان موجود ہے، صفحہ نمبر 628 ہے۔ اس پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال مبارک ہوا تو حضرت مولا علی آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کفن دیتے وقت آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی رخلت فرما جانے سے نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا۔ آپ نے اس مصیبت میں اپنی اہل بیت کو مخصوص کیا یہاں تک کہ آپ نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی اور اس غم کو عام بھی کر دیا۔ سب لوگ آپ کے سوگ میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر آپ نے صبر کا حکم اور نالہ فریاد یعنی نوحہ کرنے سے نہ روکا ہوتا تو ہم آپ کے غم میں آنسو کا ذخیرہ ختم کر دیتے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے سے، واہ ویلا کرنے سے اور نوحہ کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اور جلال العیون کے اندر ہے کہ ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے صفحہ نمبر 178 پر یہ ہے کہ جس وقت حضرت امام عالی مقام آپ میدان کربلا کی طرف جا رہے تو آپ نے اپنی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب کو ارشاد فرمایا اور کہا اے خواہر گرامی تم کو میں قسم دیتا ہوں کہ جب شہید ہو کر بعالم بقا رحلت کروں گریبان چاک نہ کرنا اور منہ نہ نوچنا واہ ویلا نہ کرنا۔ ان دلائل سے پتہ چلا کہ یہ اہل بیت اطہار کی تعلیم کے بھی خلاف ہے، نوحہ کرنا، ماتم کرنا اللہ کے قرآن کے بھی خلاف ہے کیونکہ رب نے صبر کا حکم دیا ہے اور واہ ویلا کرنا اور ماتم کرنا یہ بے صبری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ایسے کام کرنے سے منع فرمایا اور حضرت مولا علی بھی فرماتے ہیں کہ سرکار نے ہمیں واہ ویلا کرنے سے منع کیا۔ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واہ ویلا نوحہ کرنے سے منع نہ فرماتے تو مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم رو رو کر اپنی آنکھوں کا پانی جو ہے وہ ختم کر دیتے۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی خلاف ہے اور تشیع حضرات کی کتابیں جو ہیں اس سے بھی یہ حضرت امام علی مقام آپ کی تعلیم کے بھی خلاف ہے کیونکہ آپ نے واہ ویلا کرنے سے منع فرمایا ہے، نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقائق سمجھ پر کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا